فَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ہیلتھ از ویلتھ. سواستہ اور تندرستی یہ اللہ کی ہزار نعمتوں میں سے نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں، اس کے فضل، اس کا کرم، اس کے لطف ہے، لیکن اس میں سے صحت جو ہے، تندرستی جو ہے، ہیلتھ اور سواستہ جو ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ جو سواستہ ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. انسان شروع میں کنجوسی کرتا، پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، ٹائم میں اوپر کھانا نہیں کھاتا ہے، اور اپنی باڈی پہ پیسہ نہیں لگاتا ہے، بلکہ وہ لالچ کرتا ہے، ہرش کرتا ہے، پیسہ ٹکا جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. پھر جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ ساری کی ساری کمائی ہوئی دولت اور جو کنجوسی کر رکھا تھا وہی پیسے واپس اپنی باڈی پہ لگاتا ہے. الٹی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو دوستو، سواستہ جو ہے، طبیعت جو نروگی ہے، یہ سمجھو اللہ کی ایک نعمت ہے. جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے. اب سواستہ کیسے برقرار رہے گا؟ موجودہ دور کے اندر ہر چیز کیمیکل ملوث ہو چکی ہے. ہر چیز میں کیمیکل آ گیا. سبزیاں ہو، اناج ہو، گوشت ہو، پانی ہو، سب میں سمجھو کیمیکل ہے. پہلے کے لوگ پانی کھینچ کے نکالتے تھے، اس میں طاقت ہوا کرتی تھی. چولہا لکڑیوں سے جلایا کرتا تھے، برتن مٹی کے ہوا کرتے تھے، آٹا اپنے ہاتھوں سے پیسا کرتی تھی. تو اس کے اندر جو طاقت تھا، اس کی جو پیورٹی جو تھی، اس میں جو نیچرل ایک قوت، ایک طاقت، ایک پاور تھا، وہ آج کل کے اناج میں نہیں ہے. کیونکہ اس کے جو وٹامنس ہوتے ہیں، اس کے جو کھانا کا جو طاقت اور سمتا اور پاور جو ہوتا ہے، وہ پہلے سے ہی مشینوں کے دوارا ختم کر دیا جاتا ہے، اور یوریا کھاد ڈالی جاتی ہے اناج کے لیے، جس میں جو فصل آپ کو 4 مہینے میں پک کے تیار ہوتی تھی، وہ 2 مہینے یا 1.5 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے. وہ سبزیاں بھی تیار ہو جاتی ہے، وہ اناج بھی تیار ہو جاتا ہے، اور دودھ میں بھی ملاوٹ، گھی میں بھی ملاوٹ، اور درخت کے پھلوں میں بھی ملاوٹ. کیونکہ درختوں کو انجیکشن لگایا جاتا ہے، درختوں کی جڑوں کے اندر یوریا ڈالی جاتی ہے، تب اس سے جلدی پھل آتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے فروٹ کھایا ہے، پھل کھایا ہے، یہ ضرور پیور ہوگا، لیکن اس کی اصل تو دیکھو، اس کے اندر بھی زہر ڈالا گیا ہے. اس طریقے سے گھاس جو ہے، اس کے اندر بھی یوریا ڈالا جاتا ہے. وہ بھینس کھاتی ہے، اور بھینس کا دودھ آپ پیتے ہو، تو اس کے اندر کہاں پیورٹی آئے گی؟ پھر اس میں دودھ کے اندر پانی بھی ملایا جاتا ہے. پیور چیز تو آپ کو تلاش کرنا ناممکن ہے، پیچھا کرنا ہی بیکار ہے. تو جب یہ اس طریقے کی کیمیکل یکت چیزیں انسان کھائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ انسان کی باڈی کمزور ہوگی، اس کے اعضاء، باڈی کے پارٹ، اس کے آرگن ضرور کمزور ہوں گے، اس کی سوچن شکتی بھی کمزور ہوگی، اور اس کا سواستھ کے اوپر ڈائریکٹلی افیکٹ پڑتا ہے. پہلے کے لوگ جو ہے 15 کلومیٹر ڈیلی کا چلنا اس کا نارمل روٹین تھا، ایک ماحول تھا. 50 کلو وزن لے کر چلنا، یہ تو ہر انسان کر لیتا تھا. آج کل 50 کلو کسی کے اوپر وزن دیا جائے تو وہ وہیں دب جائے گا، اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے. تو دوستو، اس طریقے کا ہمارا سواستہ ہو چکا ہے. ہم تھوڑا 1 کلومیٹر بھی جانا پڑتا ہے تو سادھن کا انتظار کرتے رہتے ہیں، چاہے دن نکل جائے. تو یہ ہماری صحت کا عالم ہے، یہ تندرستی کی پوزیشن ہے ہماری. ٹھیک ہے. ہاں، اب پھر کہاں ہم امید کریں گے غازی کی، کہاں امید کریں گے بڑے بڑے معاملات کو ٹیکل کرنے کی، کہاں ہم کشتیاں جیت پائیں گے، کہاں ہم کوئی بھی کھیل کو اچھی طریقے سے کھیل پائیں گے. ٹھیک ہے. کھیل کئی طریقے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، گرانے کے، مٹانے کے، ہٹانے کے، جمانے کے، بٹھانے کے، لے جانے کے، چڑھنے کے، چڑھانے کے، کئی ایک ترتیب ہوتی ہے. بہرحال میں سب کا انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتا دوستو. تو یہ حال ہے ہماری زندگی کا. اب صحت کو کس طریقے سے برقرار رکھا جائے، تو آپ اس کے بارے میں سوچیں، غور کریں، اور ایسی چیز کو استعمال کریں جو آپ کا سواستھ برقرار رکھے. آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ کے آنے والی نسل کی صحت بھی اچھی ہوگی.
اور سواسطہ اگر ہوگا تو اللہ کی بندگی بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے، بھکتی بھی کریں گے، اور بندگی میں آپ کا جی بھی لگے گا، کیونکہ آپ تندرست ہو تو جم کر اللہ کے نوافل ادا کر سکتے ہو، اوابین پڑھ سکتے ہو، اشراق پڑھ سکتے ہو، چاشت پڑھ سکتے ہو، اس طریقے سے دیگر نوافل تہجد وغیرہ ادا کر سکتے ہو، خدا کے خوف میں اپنی زندگی گزار سکتے ہو، کسی بھائی کی مدد کرو گے، نصرت کرو گے، کنٹریبیوشن کرو گے، اور تو بھی آپ بڑھ چڑھ کر اس کی پرابلم کے اندر بھی ہاتھ بٹور سکتے ہو۔ جب آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ کے دماغ کے جو خیالات ہیں وہ بھی بلند ہوں گے، اسٹرانگ ہوں گے، آپ کی سوچن شکتی کے بھی بہت بڑا افیکٹ پڑتا ہے۔ خصوصاً آج کے دور کے اندر قریب قریب بچوں کو دورے آتے ہیں، قریب قریب مانسک حساب سے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، دماغی توازن برقرار نہیں رہتا ہے، اور ذہنی اعتبار سے، سائیکلوجی حساب سے بچے بہت ایک افیکٹو ہوتے ہیں، جس کو پاگل پن کی کیفیت کہہ دو۔ یہ بیماری زیادہ ہوتی جا رہی ہے ہر معاشرہ، ہر سماج، ہر گاؤں، ہر علاقے کے اندر۔ کیونکہ ہماری صحت اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے پاگل پن زیادہ پایا جاتا ہے سماج کے اندر، مانسک روگ جسے کہتے ہیں، ڈپریشن، ٹینشن سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ مانسکتا میں بدل جاتا ہے، سائیکلوجی کے حساب سے دماغ افیکٹو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب صحت کی کمی ہے، تندرستی کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو دوستو، میں تو ایک مذہبی آدمی ہوں، تو ظاہر بات ہے آپ کو مذہبی اعتبار سے مشورہ دوں گا۔ اگر آپ کے بدن میں زیادہ کمزوری آ رہی ہے، اعضاء کمزور ہو رہے ہیں، باڈی کے سیلز آپ کے ڈاؤن ہو رہے ہیں، مجروح ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ڈیمیج ہو رہے ہیں، آپ کی صحت آپ کو جواب دے رہی ہے، تو آپ اللہ کی یہ نام کی تسبیح پڑھ لیا کریں، یا قویو یا قویو یا قویو، یا پھر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو روحانی طور پر قوت ملے گی، یعنی انٹرنل پاور آپ کا جو ہے وہ اسٹرانگ بنے گا، اور وہ پاور اسٹرانگ بنے گا تو آپ کے اندر جذبات، آپ کے خیالات پاکیزہ بنیں گے، اور آپ کسی کی مدد بھی کر سکو گے، عبادت کے اندر بھی آپ کا جی لگے گا۔ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، آپ کو ڈر ہے، آپ کا دل کمزور ہو گیا ہے، وسوسائس آتے ہیں، خطرات لاحق ہوتے ہیں، تو آپ یہ تسبیح پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ گناہوں سے، عصیان سے، ماحول سے پریشان ہو گئے ہو، یا دشمنی کے حساب سے آپ اگر پریشان ہو گئے ہو، تو آپ یہ تسبیح پڑھیں۔ شیاطین بار بار آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو آپ یہ تسبیح پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہت بہترین تسبیح، اس کے مقابلے تو کوئی کلمات ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہے کوئی نیکی کرنے کی طاقت، نہ ہے کوئی برائی سے بچنے کی طاقت، مگر اللہ کے پاس آپ نے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ٹھیک اس طریقے سے اگر آپ کی دشمنی بڑھ گئی ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ دشمن کہیں حملہ آور نہ ہو جائے، دشمن کہیں ہمارے خلاف سازشیں نہ بنائے، پلاننگ نہ بنائے، ہمیں گرانے کی اور زیر و زبر کرنے کی نہ سوچے، دشمن کے شر سے، اس کی بد نگاہی سے، اس کے ષڈینتر سے، اس کے پلاننگ سے میں محفوظ رہوں، سرکشت رہوں، میری لائف سیکریٹڈ رہے، تو آپ یہ تسبیح پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ تو تسبیح ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نجات دے دی تھی۔ اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہیں پڑھتے تو اس روز اٹھائے جاتے جس دن سارے آدمی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، لیکن یونس علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کا القاء کیا، یہ کلمات آپ کو آئے اور آپ نے یہ کلمات پڑھے، تو یونس علیہ السلام کو مچھلی نے دریا کے کنارے لا کے ساحل کے کنارے چھوڑ دیا۔ تو دوستو یہ بہت بڑے کلمات ہیں، آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے، آپ ان کی تسبیحات پڑھیے، یہ کلمہ بہت جلالی ہے، اپنے اندر جلال لیے ہوئے، اگر اس کلمے کو آپ بار بار پڑھتے ہیں، اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں، تو آپ کے اندر ظاہر بات اتنا جلال آ جائے گا کہ آپ بولیں گے تو اگلے کے اوپر یوں سمجھو کہ آپ ضربیں لگا رہے ہو، اگلے کے دل کے اندر گھر کر جاؤ گے۔
اگر اس تسبیح کی پابندی کر لیتے ہو یا اوراد و وظائف میں اس کو شامل کر لیتے ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سب سے بیسٹ کلمات ہیں، قرآن کی آیت ہے اور اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ کئی لوگ اس کا وہ ایک پرانے زمانے میں چلا آ رہا 1.25 لاکھ پڑھنے کا، اس کو لکھ نکالنا بولتے ہیں، تو لوگ یہی تسبیح پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت کے جو اسماء مبارکہ ہیں، آپ کے جو اسم ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اس کے اندر بھی بہت بڑی برکت ہے۔ اگر روزی سے پریشان ہے تو آپ یہ پڑھیں، یا واسع الفضل اغفر لی، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یہ آپ پڑھیں۔ روزی کی تنگی ہے تو سورہ واقعہ بھی پڑھیں، لیکن یہ مختصر اگر کسی کو قرآن پاک نہیں آتا ہے تو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، روزی کے لیے۔ اس طریقے آنکھ کی بصارت کے لیے، بینائی کے لیے آپ پڑھیں، یا نورو یا نورو یا نورو، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ٹیبلٹ الگ ہوتی ہے نا، سر درد کی الگ، پیٹ درد کی الگ، بخار کی الگ، تو اس طریقے سے یہ اوراد و وظائف کے اندر بھی جو کلمات ہیں وہ اپنے اندر ایک اہمیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، کئی کلمات استغفار کے لیے، گناہ سے پریشان ہے، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی گناہوں میں ملوث ہوتی جا رہی ہے، تو آپ یہ پڑھیں، یا غفورو یا غفورو یا غفورو یا غفورو، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یہ بھی پڑھ سکتے ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سب سے بہترین تسبیح۔ یا یہ پڑھیں، یا واسع الفضل اغفر لی، یہ آپ پڑھیں۔ اگر گناہ آپ نے بہت زیادہ کر رکھے ہیں، استغفار چاہتے ہیں، خدا کے حضور میں حاضر ہونے کا تمہارے دل کے اندر احساس ہے، اور تمہیں یہ احساس ہے کہ کس طریقے کی میری لائف کی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں اور مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو آپ استغفار کی تسبیح پڑھیں۔ التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اگر تم گناہ نہیں کرتے تو میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور مجھ سے توبہ طلب کرتی، مجھے تو توبہ پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں، لیکن یہ ان کے لیے امید باندھی گئی ہے جنہوں نے زیادہ گناہ کر رکھے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید مت بنو، میری رحمت تو بہت وسیع ہے، تمہارے گناہ کم ہو سکتے ہیں، کم پڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ زمین اور آسمان کے اندر گناہ سما نہیں سکتے ہیں، اتنے گناہ کر رکھے، سمندروں کے جھاگوں کے برابر گناہ کر رکھے ہیں، لیکن اگر اللہ معاف کرنا چاہے تو آنے واحد میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، شیطان کو نا امید کر سکتا ہے۔ سب سے بڑا شیطان تو انسان کا نفس ہے، جو نفس امارہ ہے۔ نفس کے اوپر میرے کافی دیگر ویڈیوز بھی ہیں، تو آپ نفس امارہ کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں۔ نفس امارہ وہ جو انسان کے اندر موجود ہے اور انسان کو گناہ کے اوپر ایکسرسائز کرتا، ابھارتا، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔